بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلم بنایا، اور ہمارے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے اصولوں پر قائم رہیں۔ آج کا موضوع ہے اپنے گھر میں فحاشی برداشت کرنا۔ یہ کس قدر گھناؤنا جرم ہے، اور وہ تمام قسم کے اسباب و ذرائع جو حسب و نسب کے عدم تحفظ کی طرف لے جا سکتے ہیں، شریعت نے ان پر مکمل طور پر بریک لگایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، مدمن الخمر والعاق والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث۔ ناظرین کرام، کیا کبھی ایسا ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے اندر خبث، فحاشی جیسی چیز کو برداشت کرے گا؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی ایسا کرنے والا شخص جنت سے محروم ہوگا۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا۔ دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اور تیسرا وہ ہے جو بے غیرت اپنے اہل خانہ میں فحاشی کو برداشت کرتا ہو۔ یہ تینوں ایسے مجرم ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اپنے گھر میں فحاشی برداشت کرنے والا وہ شخص، وہ بے غیرت شخص جو اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہم خاصی توجہ دیں۔ اس بے غیرتی کی، گھر میں فحاشی برداشت کرنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں بکثرت وہ اشکال اور طریقے موجود ہیں۔ مثلا گھر میں بیٹی بیوی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ ملتے جلتے گفتگو دیکھ کر اس پر پابندی نہ لگانا، آنکھیں چرانا، چشم پوشی کرنا، اپنے گھر میں کسی عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی اور خلوت میں دیکھ کر خاموش رہنا، یا اسی طرح ایک شکل یہ بھی ہے کہ اجنبی مرد کے ساتھ اکیلے گاڑی میں سفر کی اجازت دینا، اپنے گھر کی عورتوں کے بغیر شرعی پردہ کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر اس پہ خاموشی اختیار کرنا۔ یہ تمام ایسی اشکال اور طریقے ہیں جو بے غیرتی کی مثالیں ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام اسباب و ذرائع کو جسے شریعت نے روکا ہے، اس سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان تمام غلط کاریوں پر بریک لگانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی کنٹری میں رہتا ہے جو اسلامک کنٹری نہیں ہے، ایسی صورت میں وہاں کے وضعی قوانین جو ہیں وہ شریعت کے مخالف ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ سے اختیار کو چھین لیا جاتا ہے،
वाक़या यूँ है कि उस वक्त मैं जामिया इस्लामिया मदीना में ज़ेर तालीम था। इंग्लैंड से आए हुए एक साहब से मुलाकात हुई बकी के पास, और उन्होंने शायद ये पहला सफ़र किया था सऊदी अरब का, मक्का और मदीना का उनका ये पहला सफ़र था। यहाँ पर्दे में औरतों को निकलते हुए देखकर और यहाँ के माहौल से मुतासिर होकर उन्होंने ये बात रखी और अर्ज़ किया कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ इन बुराइयों को रोकने की पूरी कोशिश के साथ भी नाकाम है, और आप लोग जो मक्का और मदीना और सऊदी अरब जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं, जहाँ शरई उसूल व दवाबित की पाबंदी की जाती है। इंग्लैंड के अंदर उनका कहना था कि औरतें बेपर्दा निकलती हैं, जहाँ बुराई के तमाम इम्कानात मौजूद हैं। दूर ना जा कर के उनका कहना था कि खुद हमारे घर में हमारा बेटा अपनी माशूका को लाकर घर में बिठाता है, लेकिन उसको रोकने की हमारे अंदर जुर्अत नहीं है, क्योंकि अगर उसके ऊपर हमने ज़बरदस्ती की तो हुकूमत भी हमारे मुखालिफ खड़ी हो जाती है। तो क़दरुल मुस्तता हमें और आपको चाहिए कि इन तमाम हराम कामों को हराम समझते हुए इससे खुद दूर रहने और दूसरों को भी इससे दूर रहने की तलक़ीन करें। अल्लाह तबारक ताला हमें शरई उसूल व दवाबित पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।